وہاں قبروں میں افسوس تھا، پشیمانی تھی، نالہ تھا، عذاب تھا، ضمیر کا عذاب تھا، ریت کا غم دل سوزی کا تھا، اس لیے کہ جو وہاں پر داخل ہو رہا تھا کہ کیوں یہ اتفاق پیش آیا ہے۔ اور ریت کی ناراحتی قبروں میں موجود لوگوں کی ناراحتی سے بہت فرق کرتی تھی۔ ان قبروں میں وہ تمام افراد موجود تھے کہ جنہوں نے خودکشی کی تھی، اور قرار یہ ہے کہ وہ تمام عمر یہ لوگ ان میں رہیں گے کہ جو ان کی دنیا کی عمر مقرر کی گئی تھی۔ جب وہ وقت ختم ہوگا اس وقت وہ اس وادی سے باہر آ سکیں گے۔ خودکشی کرنے والے افراد کی تعداد بے نہایت تھی، اور میں متوجہ ہو رہی تھی کہ کیسے خودکشی کی ہے۔ مثلاً پہلی قبر کہ جس پر سے میں گزر رہی تھی ایک خاتون کی قبر تھی کہ جس نے خود کو آگ لگائی تھی، اور وہ مسلسل جلنے کی حالت میں تھی، اور یہ آگ ختم ہونے والی نہیں تھی، حتیٰ ان لباس کو بھی دیکھ رہی تھی کہ جو اس نے خودکشی کے وقت پہنا تھا۔ اس شخص کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، صرف وہ حادثہ تھا کہ جس کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں جسم نہیں تھے، میں ان کو دیکھ رہی تھی اور ان میں عبور کر سکتی تھی۔ ابھی میرا عذاب شروع نہیں ہوا تھا، میں صرف نظارہ گر تھی، دیکھ رہی تھی۔ میں غمگین تھی کیونکہ وہ لوگ بھی غمگین تھے۔ یہ غم سب پر چھایا ہوا تھا، خوشحالی نہیں تھی، اور ہمیشہ رہنے والا غم تھا۔ وہاں پر اس عذاب کو عمر کے لحاظ سے سہنا تھا، اور اس کے بعد پھر تازہ شروع ہوگا حساب و کتاب کہ کیوں خودکشی کی تھی، کیوں یہ کام کیا، کیوں نقصان پہنچایا۔ وہاں ہم سب ایک دوسرے سے متصل تھے اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ایک ہو گئی تھی۔ خودکشی کا اتصال تھا ہم سب کے درمیان۔ ہم سب کے احساسات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، الیکٹرک کے سرکٹ کی طرح کہ ایک تار پر چند بلب لگے ہوئے ہوں، جیسے ہی بٹن روشن کیا تو سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو جاتے ہیں، اور بٹن بند کرو تو سارے بلب ایک ساتھ بند ہو جاتے ہیں۔ خودکشی کرنے کا انداز اہم نہیں تھا، اصل خودکشی تھی کہ جو انجام دی گئی تھی۔ صرف قبروں میں یہ غم نہیں تھا بلکہ تمام در و دیوار، آسمان، سب کے اندر غم تھا۔ پورا ماحول، جو کچھ بھی وہاں تھا، سب کے اندر غم موجود تھا۔ اور وہ غبار مجھ سے بنا تھا، میں نے اسے بنایا تھا۔ وہ غبار ماحول نہیں تھا، وہ میرا عمل تھا، یعنی ہم نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ملیاردوں سال لگ جائیں گے۔ اگر قرار یہ ہے کہ میں 70 سال دنیا میں زندگی کروں تو وہاں پر چونکہ زمان نہیں ہے، 70 سال نہیں ہے، وہاں پر ایک طولانی مدت ہے، بہت زیادہ طولانی مدت۔ اتنی جلدی وہاں سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ میری ابھی وہاں پر کوئی قبر نہیں تھی۔ میرا دنیا میں دل ٹوٹا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ سب ختم ہو گیا ہے، اب اس غم سے نجات نہیں ملے گی۔ اور جب وہاں گئی تو معلوم ہوا کہ یہ غم کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے خود کو اس غم میں مبتلا کیا۔ جب میں ان قبروں سے گزر رہی تھی تو یہ سب اوپر آ رہے تھے اور پھر دوبارہ خود کی جگہ پر جا رہے تھے۔ ہر قبر کے اوپر سے گزرنے کے وقت قبر سے ریت باہر آ رہی تھی اور پھر وہ واپس اپنی جگہ جا رہی تھی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ان موجودات کو میرے لیے بنایا گیا تھا یا میرے لیے وہاں تھی، ان کو بھی میں نے خود بنایا تھا۔ جو بھی وہاں پر تھا میرا تھا اور میں نے بنایا تھا، اور وہ مجھے کھینچ کر ایک بڑے دروازے کی طرف لے جا رہے تھے کہ جو خود ان کے اندازے کے برابر تھا۔ پرانی لکڑی کا بنا ہوا دروازہ، لیکن لکڑی کا نہیں تھا، اس پر کام کیا ہوا تھا۔ اس دروازے پر موجود پھول کو دیکھ سکتی تھی، اور یہ دروازہ اس راکھ کے ماحول کا نہیں تھا بلکہ اس نیلی فضا کا دروازہ تھا۔ قرار یہ تھا کہ میں اس دروازے سے عبور کروں، حتیٰ دور سے میں اس کے نشاط، سرسبزی اور وہاں کی محبت کو محسوس کر سکتی تھی، باوجود یہ کہ یہاں پر اس غم کی حالت میں تھی۔ اس طرف صرف سکون ہی سکون، آرامش ہی آرامش، بہت خوبصورت اور ٹھنڈا ماحول تھا،
اور یہاں کی طرف ایک گھٹن کا احساس تھا۔ ہوا نہیں تھی، سانس نہیں تھی، اور وہاں زندگی تھی۔ مجھے اس دروازے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ رحمت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا اور میں اسپتال میں واپس آ گئی۔ دیکھا کہ میرے گلے میں ایک لکوڈ کو ڈال رہے ہیں۔ میں کھانسی کھا رہی تھی۔ کالے رنگ کا لکوڈ تھا۔ میرے پشت پر مار رہے تھے تاکہ میں الٹی کروں، تاکہ میری حالت بہتر ہو، اور میں اپنے جسم میں داخل ہو گئی۔ میں واپس لوٹ گئی تھی، ناراض تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ میں بدتر سے بد میں واپس آ گئی تھی۔ میں گھر پر واپس آئی اور پھر اس کے بعد میں اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔